ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد کسی مدرسے کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ عمل تسلسل سے چلتا رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ کل وہ آئیں تو آپ کہیں وہ تو آج ہی سب کرتے تھے اب کل سے تم نہ آنا. نہیں، فخر سے یہ نیکی کریں، یہ میرا باپ کرتا تھا اب میں کروں گا. اگر آپ کر رہے ہیں اپنے باپ کی نیکی آگے تو آپ کی اولاد بھی تو کل فخر سے کہے گی یہ میرا باپ کرتا تھا اب میں کروں گا. پھر اس کا بیٹا کہے گا میرا باپ کرتا تھا تو میں کروں گا. اور اگر یہ وظیفہ نسلوں کو نصیب ہو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اس کو دیکھ دیکھ کے جتنے لوگ کرتے رہیں گے اللہ سب کو اجر دے گا، اور ان کے جتنا اجر اللہ اس پہلے کو بھی عطا کرے گا. تو ہم ایسی نیکی ضرور شروع کریں، اپنے ماں باپ اپنی زندگی میں کریں. دیکھیں نیکی میں بڑی طاقت. آپ قرآن مجید اٹھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے تو گری ہوئی دیوار کو دیکھا تو اللہ کے پیغمبر مزدوری کر کے وہ دیوار کھڑی کرنے لگے. تو جب دیوار کھڑی ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت ہم نے ان سے اجرت بھی نہیں لی اور انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، نہ اجرت لی اور نہ کھانا کھلایا، لیکن ہم نے پھر بھی مزدوری کر کے ان کی ہی گری ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا. یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا. پیغمبرانہ منصب، پیغمبرانہ مزاج کیا ہے کہ صاحب پیغمبر تو مزدوری بھی کریں تو اجرت قبول نہیں کرتے ہیں. ہم تبلیغ کے بھی پیسے مانگے تو سوچنے کی تو ضرورت ہے نہ. پیغمبر مزدوری بھی کریں تو پھر اجرت نہ لیں نہ طلب کریں. اور ہم جو ہے وہ ایک 20 منٹ کا بیان کر رہے ہیں یا 10 منٹ کی نعت پڑھنا تو ہم کہتے ہیں 50,000 پہلے بھیجو تو 50 بعد میں بھیجو. اور ہم ہوتے بھی عاشق رسول ہیں اور گارنٹی ہمارے پاس ہی پاس موجود ہے. پیغمبرانہ منصب اور مشن اور مزاج کیا بتا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر رب کے نام کی مزدوری بھی کرنی پڑی تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہم مزدوری کریں، ہم تو مشن دین کا پیغام لے کر آئے ہیں. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور ایسے پیغمبر کہ کوہ طور پہ جن سے رب ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتا ہے، وہ رب کے نام کی مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کر کے پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا. قرآن نے اس کو لفظوں میں محفوظ کر لیا اور کیا فرمایا، کہا ہم نے مزدوری بھی کی، اجرت بھی نہیں لی، کھانا بھی نہیں کھایا، اور ہم نے ایک گری ہوئی دیوار صرف اس لیے کھڑی کی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ ہے اور ان کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیکوکار آدمی تھا. اور علماء نے مفسرین نے لکھا ہے جس باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں نے دیوار کو کھڑا کیا وہ ان کا ڈائریکٹ پہلا باپ نہیں، 7ویں پشت میں پیچھے کوئی نیک آدمی تھا جس کی وجہ سے اللہ نے 7ویں پشت والوں کو یہ صلہ دیا کہ اللہ کے پیغمبروں نے دیوار کھڑی کر کے خزانہ محفوظ کر دیا. آج ہم میں سے ہر شخص کو یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ میں نے تو بڑا پلازا بنا دیا، میں نے تو جاگیر بنا دی، انڈسٹری بنا دی. کہیں کال میرے مرنے کے بعد کوئی قبضہ گروپ آ کے جو ہے وہ میرے جاگیر پہ، پلاٹ پہ، پلازے پہ، فیکٹری پہ نہ بیٹھ جائے تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے حق حلال کا کمایا ہے اور اگر آپ ساتھ نیکی کی راہ کے بھی مسافر ہیں تو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیے اگر اس نے بنی اسرائیل کے یتیموں کا مال ضائع نہیں ہونے دیا تھا تو محمد عربی کے یتیموں کا بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. نیکی کرتے جائیں، نیکی میں بڑی طاقت ہے، یقین جانے اتنی طاقت ہے. نیکی کا صلہ اللہ نسلوں کو نصیب کرتا ہے. مجھے اچھی طرح ہمارے گھر میں جو ہے بہت سارے ملازم کام کرتے تھے تو گاؤں سے دیہات کے آئے ہوئے تھے تو میری والدہ ان کے کپڑے بھی دھو دیا کرتی، وہ شام کو رات کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتے. تو ہم نے کہنا کہ امی آپ یہ ہمارے پاس رہتے چلو کھانا کھا لیتے ہو، آپ کپڑے بھی ان کے دھو کے دیتی. تو میری والدہ کہتی بیٹا کہ دیہات سے گاؤں سے بیچارے آئے ہیں کہاں خود دھوئیں گے، چلو میں دھو دیتی ہوں کیا فرق پڑتا ہے. تو جب میں فیصلہ آباد پڑھنے گیا تو پہلی مرتبہ گھر سے نکلا تو اللہ نے بڑی محبتیں بڑے پیار والے دوست دیے. تو میری والدہ کہتی کہ پتہ نہیں تمہارے کو کپڑے بھی دھوتا ہوگا کہ نہیں، کوئی کھانا بھی کھایا کہ نہیں. تو میں ہنس کے کہتا امی وہ جو آپ نے لوگوں کو کھلایا تھا اللہ آج ہمیں کھلا رہا. نیکی زندہ رہتی ہے، نیکی کو موت نہیں آتی ہے. اگر آج تم کسی کے بیٹے کی فیس دے رہے ہو، اگر آج تم کسی کے بیٹے کو سردی کے کپڑے لے کر دے رہے ہو، اگر آج تم اپنے ملازم کا خیال کر رہے ہو، اگر آج تم اپنی فیکٹری کا خیال کر رہے ہو اور لوگوں کو پیار، محبت، عزت، کھانا، لباس دے رہے ہو تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے. اگر تمہاری نسل میں سے کوئی کل کو بے آبرو ہونے لگا یقین رکھو اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرے گا.
اللہ اس نیکی کا صلہ تمہاری نسلوں کو عطا کرے گا. نیکی کرتے چلے جاؤ اور اس کا صلہ لوگوں سے نہ مانگو. لوگ دیں گے بھی تو کیا دیں گے؟ مالک جب نوازے گا تو نسلیں نواز دے گا اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ بنتا ہے جب ہم کسی کو نیکی کرتے ہیں، بھتیجے کی فیس دے دی، بھانجے کے کپڑے دے دیے، تو پھر ہم تقاضا کرتے ہیں کم از کم یہ ہماری عزت تو کیا کرے نا. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی میں اس کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، چلو میں آیا تھا اٹھ کے ملتا تو صحیح. اس کو بطور چچا آپ کا ادب کرنا چاہیے، بطور والد کی جگہ پر اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں دیکھتا تو کہیں ایسا نہ ہو نیکی کر کے تم اس تقاضے پہ آ جاؤ کہ میری عزت تو کرے نا، تو کہیں یہ بھی نیکی کو ضائع کرنے والی فہرست میں نہ ڈال دے. فتنوں کا دور ہے، نیکی کرنا بڑا کمال ہے، لیکن میرے استاد فرماتے ہیں بیٹا نیکی کر کے نیکی بچانا اس سے بھی بڑا کمال ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا وبال آیا ہے یہ تو نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو اجاڑنے کا ایک فتنہ ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا ہے. آئیں نیکی بھی کریں اور نیکی بچانے کا رستہ بھی اختیار. کوئی ایسی نیکی ضرور کریں جس کو میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، جس کو آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. اور کل جب اس نیکی کا صلہ انسان دیکھے گا تو پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا، مالک میں کوئی کمائی کر کے لایا جو خالص تیرے لیے تھی، جس کا کسی بندے کو بھی نہیں پتا تھا. آئیے یہ تین باتیں، ایک تو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا اور اس کا بہترین وظیفہ نماز، دوسری ماں باپ کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور تیسرا کوئی ایسی نیکی ضرور کیجئے جس کا صلہ اللہ ہمارے ماں باپ کو نصیب کرے، اور اس کا آغاز کیجئے باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. قبلہ شاہ جی کی محبتیں اللہ ان کو سلامت رکھے. جیسے انہوں نے خود ہی فرمایا کہ ملاقات بھلے سال میں ایک بار ہی ہو لیکن محبت کے تعلق ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کا مشفقانہ انداز اور پیار برا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ اس کو باعث برکت فرمائے اور مجھے اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.